چاہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ایک ایک تسبیح فلق ناس کی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا خیر ہو جائے گی۔ مجھے خواب میں تعویذ نظر آتے ہیں اور کالا یرکان بھی ہے۔ تعویذ نظر آتے ہیں؟ جی تعویذ۔ خواب کو ظاہر کر دیا کریں وہی دعا پڑھ کے، اور کالے یرکان کا ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں۔ ہمارے پاس آنا ہے تو ہمارے پاس بھی آ جائیں، ہم بھی کچھ علاج کرتے ہیں، باقی شفا اللہ نے دینی ہے۔ ہمارے گھر میں کالے جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے اکثر میری امی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، اور نیند کی کیفیت میں کبھی کبھار کسی چیز یعنی کوئی جانور وغیرہ کسی شکل میں آ کر ڈراتا ہے۔ اس کا اثر کاروبار پر بھی ہوتا ہے۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہمارے گھر یہی جو میں نے اس سے بیچ کر بتایا ہے، وہ سورہ بقرہ اور صافات کی پہلی 11 آیتیں پڑھ کے اور گھر میں دھونی دیں، اس گھر میں اسید ہے۔ کیا قرآن و حدیث سے چلہ لگانا ثابت ہے؟ اگر جو لگاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا لگانا؟ چلہ لگانا۔ چلہ لگانا؟ جی۔ چلے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ چلہ لگانا، چلہ 40 دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی مریض کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جادو ہے یا عام بیماری ہے؟ ہاں، وہ میرے پاس آئے، ذرا بیٹھے، وہ 20-25 سال لگائے، پھر انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جن زیادہ خواتین پر ہی کیوں آتے ہیں؟ یہ مردوں پر بھی آتے ہیں، خواتین پر اس لیے زیادہ آتے ہیں تو ان بیچاریوں کو ذوف ہوتا ہے، ان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، یہ اپنے گندے کپڑے سر عام پھینک دیے کوڑے کے ڈھیروں پر کھلے پڑے، جہاں سے جن اس کو سونگے گا وہ اس عورت کو پکڑ لے گا، اس کے اثر کو چاہے وہ امریکہ میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیزیں بند کر کے پھینکنی چاہیے، احتیاط کرنی ہے۔ یہ چگلیاں بہت کرتی ہیں، غیبتیں بہت کرتی ہیں، یہ لان تان بہت کرتی ہیں، اللہ کی رحمت ان سے ہٹی رہتی ہے، اس لیے شیاطین زیادہ ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک آدمی ساری رات نہر کے پانی میں کھڑا رہتا ہے اور سردی ہو یا گرمی ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ یہاں تک کہاں تک درست ہے؟ یہ تو وہ بیچارے کو اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملی ہوئی ہے۔ ہمارے اسلام میں تو بھوک لگی ہو پہلے کھانا کھائے پھر عبادت کرے، اگر ٹوائلٹ کی حاجت ہے تو پہلے ٹوائلٹ سے فارغ ہو پھر عبادت۔ تو یہ پاگلوں والا مذہب نہیں ہے کہ ایک کام میں کھڑے ہو کر، نہ وہ بگلا ہے، وہ تو انسان ہے، بندے کا پتر بن کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرے گا، یہ تو چلہ ہے۔ اگلا سوال ہے، غلط فراڈیے اور عقیدے کے دشمن عاملین کی علامات بتائیں جس سے ہر آدمی پہچان لے کہ یہ شعبے باز شیطان ہے۔ دیکھیں جی، جو شعبہ بتاتا ہے اتنا تو ہمیں پتہ، یہ پڑھنے کے لیے کیا دے رہا ہے، جو تعویذ دیتا ہے، دھاگا دیتا ہے، آپ یقین کریں سمجھے کہ آپ پھنس گئے۔ اب یہ چیزیں جس چیز سے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو ظاہری فائدہ نظر آ رہا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں دیکھ کر بتا دیں، اس شعبہ دکھائے۔ ایک آدمی بیمار میرے پاس آیا، میں اس کو جنتر منتر کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو شعبہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس علاج کے اندر مریض کو بتانا ہی نہیں چاہیے، پہلی وہ بیچارہ دکھی ہے، پہلی وہ بیچارہ مصیبت مارا ہمارے پاس آ گیا، اب اس کو اور ڈرا ڈرا کے اس بیچارے کا رگڑا نکال رہے ہیں، تیرے سے انج بھی ہوا ہے، انج بھی ہوا ہے، انج بھی ہوا ہے، انج بھی ہو جائے گا، بس گیا۔ معالج کا کام ہے کہ اس کو تکلیف سے نکالنا، اور بس آیا اس کا علاج کرو۔ جس کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو شوبدہ کر کے کوئی چیز دکھائے، طبیعت کا بتا دیں، آپ کو یہ ہوا ہے، آپ نے یہ کیا، آپ کو یہ ہو گیا، سمجھو کہ یہ کھانا خراب ہے، آپ کا بھی کرے گا، ان سے بچو۔ جو آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے بتاتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، اور آپ نے یقین سے اس کو پڑھنا ہے، یقین سے۔ اصل مسئلہ یقین کا ہے۔ جادوگر کی علامتیں یہ ہیں، ایک جادوگر ہے ماں کا نام پوچھتا ہے، جی بہت بہت لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں حساب لگا کر، یہ جادو ہے۔ ایک آدمی نعوذ باللہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، سگریٹ اس کے منہ میں ہے، لیکن بنا ہوا لوگوں کے نزدیک یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ جادوگر ہے۔ جو ایسی تحریر آپ کو دیتا جو پڑھی نہیں جاتی، سمجھ نہیں آتی، وہ جادو کی تحریر ہے۔ یعنی جو اللہ رسول سے دور ہے وہ آپ کو علاج کرتا ہے، وہ جادو سے علاج کرتا ہے، بچو اس سے، وہ بیماری بڑھائے گا، وقتی طور پہ ریلیف ملے گا آپ کو، اس کے بعد شیطان اور زیادہ رگڑا، وہ پوری زندگی اس کا محتاج ہو جائے گا۔ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایسے بندے کے پاس جاتا ہے، جو ایسے بندے کے پاس جاتا ہے، اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ڈرایا روکا ہے کہ مت جاؤ اس کے پاس۔ ہم کہتے نہیں میں تو ایویں گیا تھا جی کہ میں نے شکر نہ ہاتھ دکھا دیتا، بس ہمیں ہاتھ سے دیکھ کے میں نے سارا کچھ دس دیتا۔ جادوگر کی علامت یہ بھی ہے کہ یہ عموماً جو محلوں میں زیادہ تر لوگ قرآن بیچنے والے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں،
یا ہم ہے جی نمازی حکیم ہے جی، نبازی نبز دیکھنے والا حکیم ہے جی، فلاں بندہ جو ہے نا بس جیسے کرتا ہے ایسے سے ہاتھ رکھتا ہے ساری مرض ان کو پتہ لگ گئی، دعائی بھی دینا پڑھنا سے بھی دینا، وہ جادوگر ہے۔ وہ اپنے جن سے اس کے مرض کا پتہ کر لیتا ہے، اس کو بتاتا ہے تیرے گردے کی ضرورت نہ، تیرے سر پیز ہوگی رنگی ہے، کان کے ہنسی سارا نہ کارشل ہوگی مثلا۔ اب وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، آپ کے سامنے ایسا کام کر رہا ہے کہ آپ کو شک نہ ہو، حالانکہ اس کے پاس موکل جادو ہے، جن آپ کے جن سے وہ پوچھتا ہے کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے، وہ دوائی آپ کو ایسی پوری ایسی دے دیتا ہے، یہ طویل لے لیں اور یہ دوائی لے لیں، یہ جادوگر ہے، یہ روپ ہے ان کے۔ اگلا سوال ہے، میری بیٹیاں اکثر بیمار رہتی ہیں، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھوں میں درد، ڈاکٹری علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، دم کروانا شروع کیا ہے، ایک ٹھیک ہوتی ہے دوسری بیمار ہو جاتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میری بہن، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں پر اپنا فضل فرمائے، جو میں نے پہلے عرض کی ہے صبح شام کے اذکار، پھر دعا اور دوا دونوں چیزیں ہیں۔ بعض بیماریاں دوائی اثر نہیں کرتی تو اس کا بیری کے پتوں سے غسل کرے، جو بھی ویسے بھی بیری کے پتوں سے نہا لیا کرے، ہم نے تو بیری کو مردوں کے نہانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو مر گیا اس کو نہا، میں کہتا ہوں اگر زندہ بھی اس کو کم از کم مہینے میں ایک آدھ مرتبہ، آپ پرانے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، جب بچیاں بیویاں چھلا نہاتی تھی تو بیویاں مائیں ان کو کہا کرتی تھی بیٹی جہاں اجوائن کے پانی سے غسل کرو یا بیری کے پانی سے غسل کرو، اس سے وہ جو 40 دن کا ان کا ربط ہو گیا، اس میں وقفہ آ گیا، ظاہر جب آدمی عبادت نہیں کرے گا شیطان کا اس پر غلبہ ہوگا، اس کے اثرات جسم میں ہوتے ہیں۔ جب آدمی بیری کے پتوں سے نہاتا ہے، بیری نہ ملے تو اجوائن کے پانی سے نہائے تو اللہ کے فضل سے یہ اثرات ٹوٹتے ہیں، ختم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا ہوگی۔ ایک بہن کا بازو کانپنے لگا جس کو ریشہ کی بیماری کہتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں۔ اس کا ریشہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو وہ مریض کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سیب کی علامت ہوتی ہے، وہ شیطان کی علامت ہے، یہ پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو ہے کیا۔ اگلا سوال ہے، میرے والد کو تقریباً 2 سال سے شوگر اور گھٹنوں میں شدید درد ہے، برائے مہربانی کوئی علاج بتا دیں۔ قرآن شوگر کا علاج بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں، اللہ اس میں بڑی برکت اللہ نے دی ہے۔ ہم وزن لے لیں بادام، جس میں جو کڑوے نہ ہوں، ہم وزن بادام لے لیں، یعنی کہ 1 پاؤ بادام لے لیں، 1 پاؤ لے لیں کڑوے جو ہوتے ہیں پنساریوں سے مل جائیں گے آپ کو، اور 1 پاؤ لے لیں بھنے ہوئے چنے، چھیلے ہوئے چھلکوں کے بغیر، جس کو کھیلے بولتے ہیں، ان کو گرائنڈ نہیں کرنا، ان کو کوٹنا ہے، صبح نہار منہ 1 چمچ پانی سے اس کو کھا لو، شوگر بڑی تیزی سے کم ہوگی، یہ نہ ہو کہ بالکل ہی کم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ناخنوں کو سونے سے پہلے پاؤں کے اور ہاتھوں کے ناخنوں کو سرسوں کا تیل دم کر کے، سورہ فلق ناس پڑھ کے اس تیل کو دم کر لیں 11 بار پڑھ کے، وہ ناخنوں کو لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی شوگر سے اللہ جان چھڑا دے گا۔ ہیپاٹائٹس سی اور پتے میں پتھریوں کے بارے میں علاج بتا دیں۔ اس کا وہی ہے، میں نے وہ زعفران کا پانی جو بتایا اور اس کا دم ہے، باقی ڈاکٹر سے علاج لازمی کرانا چاہیے۔ عرض ہے کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں ان کے گھر میں ایک گلیری ہے، اس میں سے جب بھی وہ صفائی کرتے ہیں، گیلری ہے تو اس میں سے کوئی گولیاں نکلتی ہیں، گیلری میں سے گولیاں، ہمسایوں کی گیلری ہے، جب صفائی کرتے ہیں تو گولیاں نکلتی ہیں اس میں سے۔ گولیاں کس چیز کی؟ یہ انہوں نے کھیلنے والی گولیاں کس چیز کی؟ دکھا ہی نہیں انہوں نے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں جی ہمارے جسم سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، جیسے پچھلے دنوں ایک سنا میں نے، وہ میرے پاس تو مریض نہیں آیا، کہ وہ لڑکی کی آنکھوں سے نا کانچ کے ٹکڑے نکلتے تھے جب وہ اس کے آنسو نکلتے تھے، تو ایسی شرارتیں جنات کرتے، تو ان کا بچنے کا وہی ہے، صبح شام کے اذکار و دم درود ہے، یہ شرارتیں کرتے ہیں جنات۔ گھر ابھی صفائی کی، دیکھا تو سارا کلین پھر پخانے سے بھرا ہوا، اب کمرے میں آیا بھی کوئی نہیں، وہ پخانا بھی بڑا کسی گندگی کا، گندا ہے کسی آدمی کا، تو یہ شیاطین کرتے ہیں ایسا۔ میری امی کو 20 سال سے ایک عیسائی جن نے پکڑا ہوا ہے اور وہ بہت تکلیف دیتا ہے، برائے مہربانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ اس کے لیے باقاعدہ علاج ہے، علاج کروائیں انشاءاللہ تعالی۔ میدا میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے جس کی وجہ سے وضو زیادہ دیر تک نہیں رہتا، کوئی نسخہ بتا دیں۔ رات کو سونے سے پہلے 5 کالی مرچیں لیں، ان کو اللہ اکبر کر کے ٹھوکر مار کے توڑ لیں، یعنی کہ پیسنا نہیں ہے، توڑنا ہے، اس کو پانی سے پھانک لیں، 5-10 منٹ کے بعد زیتون کا 1 بڑا چمچ پی لیں،
उससे इंशाल्लाह मैदे की ये तकलीफ खत्म हो, गैस की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और